بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. آج کلاس 4 کا سیکنڈ چیپٹر اسٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور سب بچے جو ہیں اپنی بکس نکال لیجئے اسلامیات کی, اور آج ہم جو ہے چیپٹر 2 شروع کریں گے. اس کا آج فرسٹ پارٹ ہم پڑھیں گے. پیج نمبر 9 کھول لیں سب بچے. نکال لی بکس اپنے؟ شاباش. چلیے میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو ریڈنگ کر کے بتاتی ہوں. آپ اپنے سب بچے جو ہے اپنی بکس کی ریڈنگ بک کھولیں اور اس کی غور سے سنیں جو میں پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی. سیکنڈ چیپٹر کا نام ہے ارکان اسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام سچا دین ہے. سارے پیغمبروں نے لوگوں کو اسلام ہی کی طرف بلایا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا, اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے. اور مختلف جو پیغمبر آئے ہر دور میں انہوں نے اپنی قوم کی اپنی امت کی رہنمائی کے لیے جو تعلیمات دی وہ جو ہے وہ دین, اس کو دین کا نام دیا گیا. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو تعلیم دی گئی اسے عیسائیت کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مختلف جو ہے وہ دین اور مذہب جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو انہیں جو تعلیمات قرآن کی صورت میں ہمیں دی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں جو ہے وہ سب کام کر کے دکھائے جو حکم اللہ نے ان کو دیے تھے. تو وہ تمام کے تمام احکامات جو ہے وہ جس دین کی صورت میں ہمارے سامنے آئے وہ ہے اسلام. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا یا ہے وہ اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی سچا دین ہے, کیونکہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلی تمام انبیاء کی جو تعلیمات ہیں ان کو منسوخ کر دیا گیا, اور اسی طرح ان کی جو کتابیں نازل ہوئی تھی قرآن پاک نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات کو منسوخ کر دیا گیا, کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں فرمایا تھا اور جو کچھ انبیاء نے ہمیں تعلیم دی تھی ان سب کا نچوڑ قرآن پاک میں موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں موجود ہے, اور اب ہمیں کسی بھی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اب اسلام ہی سچا دین ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں تو سارے اگلا سینٹینس دیکھیں, سارے پیغمبروں نے لوگوں کو اسلام ہی کی طرف بلایا. یعنی کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے لوگوں کو یہی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی عبادت کی جائے, وہی ہمارا خالق اور مالک ہے. ٹھیک ہے. تو تمام جتنے بھی پیغمبر آئے تھے ان سب نے لوگوں کو اسلام ہی کی طرف بلایا. آگے چلیں. دنیا و آخرت کی کامیابی اسلام پر چلنے میں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ چونکہ یہ دین سچا دین ہے, یہ میرا دین ہے, میری طرف سے بھیجا گیا ہے, اور اس کی تعلیمات جو ہیں وہ سب میری بھیجی ہوئی تعلیمات ہیں, دراصل میرا ہی حکم ہے. تو جو اس پر عمل کرے گا, جو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا, وہی زندگی میں کامیاب ہوگا. تو اگر کسی کو زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو یقیناً اسے جو ہے وہ دین اسلام پر چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو مین پوائنٹس ہم ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جا رہے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے سچا دین, سب سے سچا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کے بعد اسلام پر عمل
کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس دین پر چلے گا، اس کی ہدایت پر عمل کرے گا، وہی جو ہے نیکی اور کامیابی کے راستے پر ہے. تو جو لوگ اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہو گیا آپ کا؟ دین اسلام پر چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد اب اسلام کیا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جس پر اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے یا اسلام کی بنیاد ہے، اور جن پر عمل کیے بغیر یا جس پر ایمان لائے بغیر جو ہے ہم دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، یا ہمارا جو ہے وہ مذہب دین جو ہے ہمارا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا، یا ہم سچے مسلمان نہیں کہلا سکتے، یا ہم جو ہے ایک مکمل مسلمان نہیں کہلا سکتے. تو ہمیں جو ہے ان باتوں کو دیکھنا ہے. ہم جس طرح سے ایک عمارت ہوتی ہے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے آپ دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ستون بناتے ہیں، یعنی کہ پلر کھڑے کرتے ہیں. اور پلر جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے، اس کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، وہ عمارت جو ہے اتنی ہی زیادہ مضبوطی سے کھڑی رہے گی اور زیادہ عرصے تک جو ہے وہ قائم رہے گی. بالکل اسی طریقے سے دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 ستونوں پر، یعنی 5 پلرز پر کھڑی ہوئی ہے. اور یہ ستون اتنے مضبوط ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ مضبوطی سے قائم ہے، اور کوئی اسے گرا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے جو ستون ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. تو دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 ستون پر، 5 پلرز پر کھڑی ہیں، اور یہ ستون یا پلر جو ہے وہ اس کے ارکان کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دین اسلام کے جو ہے وہ کل 5 ارکان. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور یہ ارکان جو ہے سمجھ لیں اسلام کے ستون ہیں، پلرز ہیں. اور جب تک ہم ان ارکان کو جو ہے اس کو پورا نہیں کریں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے، دین اسلام کے ہم پورے دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. تو دین اسلام میں پورا داخل ہونے کے لیے اور اس پر پورا عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام ارکان کو پورا کریں، ان پر عمل کریں. ٹھیک ہے. اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے یقیناً. جیسے آپ کو بتایا، اس کے بغیر جو ہے ہم مسلمان کے جو ہے وہ مکمل مسلمان نہیں بن سکتے. تو اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اب وہ دین اسلام کے ارکان کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے نام. دین اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں. نمبر 1، کلمہ طیبہ. نمبر 2، نماز. نمبر 3، روزہ. نمبر 4، زکوٰۃ. اور نمبر 5، حج. ٹھیک ہے. یہ وہ 5 ارکان ہیں یا وہ ستون ہیں جن پر ہمارے دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے. اور آپ جب تک ان کو سب کو فالو نہیں کریں گے، سب پر عمل نہیں کریں گے، مکمل طور پر پورے کے پورے دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. تو آج جو ہے ہم اس کا فرسٹ ٹاپک پڑھیں گے جس کا نام ہے
कलमा तैयबा। ठीक है, समझ में आ रही सब बच्चों? सबसे पहला रुकन हम पढ़ेंगे आज कलमा तैयबा। ठीक है, दीन इस्लाम का पहला रुकन जिसको कलमा तैयबा कहते हैं, और ये इतना अहम रुकन है कि जब तक आप कलमा तैयबा नहीं पढ़ते उस वक्त तक आप दीन इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं हो सकते। यानी मुसलमान होने के लिए ये पहली शर्त है कि आप दिल से इस बात की तस्दीक करें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी आप अल्लाह के सिवा किसी को अपना माबूद नहीं मानते, वही इबादत के लायक है, वही आपका खालिक और मालिक है। और फिर दूसरी बात अगले उसमें क्या कहते हैं आप, मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आप अल्लाह को अपना माबूद मानते हो। दूसरे हिस्से में आप क्या करते हैं, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका सच्चा रसूल मानते हैं। तो कलमा तैयबा की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसके बग़ैर, इसको पढ़े बग़ैर जो है आप दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। तैयब का मतलब, तैयबा जो है वो तैयब से निकला है। लफ्ज़ तैयब के मायने पाक होने के हैं। ठीक है, पाक होना या करना। दरअसल जब एक शख्स कलमा तैयबा पढ़ता है तो उसका जो दिल है वो तमाम बुराइयों से पाक हो जाता है। वो अपने अंदर की तमाम बुराइयों को ख़त्म करने का अहद करके, और जो है इस बात का अहद करता है कि मैं जो है अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत पर अमल करूँगा। अल्लाह ताला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है मैं वही काम करूँगा, और जिन कामों को करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है मैं उन कामों से बाज रहूँगा, मैं उन कामों से अपने आप को बाज रखूँगा, रोके रखूँगा। हरगिज़ वो काम नहीं करूँगा जिनको अल्लाह ताला ने करने से मना फरमाया है, ताकि अल्लाह ताला मुझसे खुश हो जाए और मुझसे खुश होकर आखिरत में मुझे अच्छा सिला दे और मैं जो है वो अल्लाह ताला के इनाम का हकदार हो जाऊं। जब ये कलमा तैयबा इंसान पढ़ता है तो ये उसके दिल में अहद होता है। तो कलमा तैयबा जो है वो, अब आपको पता है आप लोग जो है कलमा तैयबा पढ़ते रहते हैं, तो आपको पूरा कलमा जो है याद होना चाहिए तर्जुमे के साथ। तो सब बच्चे जो है ज़रा एक दफ़ा कलमा तैयबा पढ़ लीजिए मेरे साथ। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अगर आप देखें तो इस कलमा तैयबा के दो हिस्से हैं। ठीक है, आपको दो हिस्से नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? तो ये जो है कलमा तैयबा के दो हिस्से हो गए। तो पहला हिस्सा जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्लाह ताला की माबूदियत का इकरार करना है, क्योंकि हम जानते हैं एक मुसलमान होने की हैसियत से कि इस कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है। इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का मालिक अल्लाह है, क्योंकि इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को अल्लाह ने पैदा फरमाया। वही उसका खालिक है तो वही उसका मालिक है, और वही इस कायनात को चलाने वाला है, इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पालने वाला है। तमाम लोगों
کو جو ہے جتنی اس کی ضروریات ہوتی ہیں ہر ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، اور جو ہے اپنے تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے ان سب کو پال رہا ہے۔ تو ہم جو ہے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب سب کام اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، خالق مالک وہ ہے، تو یقیناً تعریف کا مستحق بھی وہی ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی تعریف بیان کی جائے، اسی کی پاکی بیان کی جائے۔ یہ بات جو ہے جب اس کو ہم دل میں سوچتے ہیں، لیکن جب اس کو زبان سے اقرار کرنے کے لیے ہم کن لفظوں کا سہارا لیتے ہیں؟ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے کا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد پھر ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو پیغمبر بھیجے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام جوڑا۔ کلمہ طیبہ یعنی مسلمان ہونے کے لیے شرط رکھی کہ میری معبودیت کا اقرار تو کریں گے آپ، لیکن میرے نبی کی نبوت کا بھی جو اقرار کریں گے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہے۔ تو کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ جب تک آپ نہیں بولیں گے تب تک آپ مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا کلمہ طیبہ کو جو ہے جب پڑھتے ہیں آپ دل سے ایمان کے ساتھ تو آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کلمہ اس میں جو ہے پہلے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اس کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ چلیے اب جو ہے آج کا کلاس ورک کریں گے۔ سب بچے اپنی کاپی نکال لیجیے جلدی سے۔ آج آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے اس میں سے آپ کو 2 خالی جگہ نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال جو ہے دو خالی جگہ پر کریں۔ اس کے بعد 2 ہی آپ کو ایم سی کیوز جو ہے وہ حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اور اس کے ساتھ آپ کو 2 ایسے جملے بنانے ہیں جو غلط ہوں ان کو صحیح کرنا ہے۔ تو جلدی سے اپنی بکس میں سے ہی نکال لیجیے، فٹافٹ کام کیجیے۔ جی بچوں، کر لیا آپ نے کلاس ورک؟ آپ ہوم ورک کی طرف آ جائیے جلدی سے، آپ کو ہوم ورک کرا دیتے ہیں۔ ہوم ورک میں آپ نے ان کوشچنس کے آنسر لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ آپ نے ان کے نام لکھنے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور سوال نمبر 2 آپ کا، کلمہ طیبہ کے کتنے حصے ہیں؟ آپ کو بتانا ہے کہ کلمہ طیبہ کے کتنے حصے ہیں اور ہر حصے کے بارے میں کہ کون سا حصہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک تھا آج کا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔